فیلڈ مارشل آرمی چیف سید عاصم منیر کا سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے لاہور، قصور، ملتان، جلال پور پیروالا روٹس کا فضائی جائزہ لیا۔ سیلاب متاثرین سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات۔ متاثرین نے بروقت امداد پر پاک فوج کا شکریہ ادا کیا۔ فیلڈ مارشل کی متاثرین کو مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ آرمی چیف عاصم منیر نے بہتر گورننس کی ضرورت پر زور دیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا سول انتظامیہ اور فوج کے درمیان ہم آہنگی بڑھانے پر زور۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ ریاست ہر سال جان و مال کے نقصانات کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ سیلاب متاثرین کی آبادکاری اور بحالی کے لیے پاک فوج ہر ممکن مدد کرے گی۔ پنجاب میں تباہی پھیلاتے ہوئے سیلاب سندھ میں بھی زور پکڑنے لگا۔ گدو بیراج پر پانی کی آمد میں اضافے سے اونچے درجے کا سیلاب آ گیا۔ چناب نے جلال پور پیروالا میں تباہی کے بعد شجاباد کا رخ کر لیا۔ شہر کو بچانے والے بند میں 250 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ درجنوں بستیاں سیلابی پانی میں ڈوب گئیں۔ ہزاروں شہری دربدر۔ شجاباد میں پانی کی بے رحم لہریں 138 بستیاں بہا لے گئی۔ علی پور، لیاقت پور اور جلال پور پیروالا میں تباہی کے مناظر۔ پانی کے منہ زور ریلے سندھ کی جانب گامزن۔ مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ پانی کا بہاؤ 7 لاکھ کیوسک سے تجاوز کر گیا۔ شہر کے لیے اگلے 36 گھنٹے انتہائی اہم قرار۔ بے درد سیلابی پانی نے ایک اور زندگی چھین لی۔ جاں بحق افراد کی تعداد 10 ہو گئی۔ 14 UCs میں 12 مکمل ڈوب گئیں۔ نجی کشتی مالکان کی جانب سے متاثرین کا استحصال جاری۔ تاجر تنظیموں نے تحصیل علی پور کا آفت زدہ قرار دے دیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر پبلسٹی ڈپارٹمنٹ اور ممبر پولیٹیکل بیورو لی شولی کی ملاقات۔ دو طرفہ تعاون کو سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی شعبوں میں بڑھانے پر بات چیت۔ صدر آصف علی زرداری نے دوسرے گولڈن پانڈا فورم کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد دی۔ وزیر پبلسٹی ڈپارٹمنٹ لی شولی نے صدر مملکت کو صدر شی جن پنگ کی نیک تمناؤں سے آگاہ کیا۔ کہا، آپ اور صدر شی جن پنگ نے پاک چین تعلقات میں قیادت فراہم کی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی معاشی ٹیم کو سیلاب زدہ علاقوں سے بجلی بلوں میں ریلیف کے لیے IMF سے رابطے کی ہدایت۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم نے وزارت خزانہ کو IMF سے رابطہ کرنے کی ہدایت کی۔ کہا، شہر ہوں یا دیہات، ریلیف پورے پاکستان کے سیلاب زدہ علاقوں میں دیا جائے گا۔ حکومت کا اربن فلڈنگ پر قابو پانے کے لیے نئی پالیسی تشکیل دینے کا فیصلہ۔ تباہ کن صورتحال پر وزارت موسمیاتی تبدیلی متحرک ہے۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب اور صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے متحرک۔ وزالہ مریم نواز کی ہدایت پر سینئر وزیر مریم اورنگزیب علی پور پہنچ گئیں۔ سیلاب متاثرین سے ملاقات کی اور مسائل بارے دریافت کیا۔ سیلاب متاثرین کے لیے ریسکیو آپریشن کا مشاہدہ بھی کیا۔ مریم اورنگزیب نے سیلاب متاثرین کو ٹینٹ سمیت دیگر اشیاء تقسیم کی۔ سینئر وزیر پنجاب نے کہا کہ سیلابی ریلی کی وجہ سے علی پور میں بہت بڑا نقصان ہوا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا حکومت سے سیلاب متاثرین کے لیے بین الاقوامی امداد کی اپیل کا مطالبہ۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا، وفاقی حکومت کی جانب سے ماحولیاتی اور زرعی ایمرجنسی کے قیام کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ افسوس ہے کہ حکومت اب تک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت کسی ریلیف کا اعلان نہیں کر سکی۔ وزیراعظم نے ذاتی طور پر یقین دہانی کرائی تھی۔ دنیا میں ایسی آفت کے دوران 72 گھنٹوں میں رابطہ ہوتا ہے، اب کوئی جواز نہیں بنتا۔ پنجاب گورنمنٹ کی فوٹو سیشن ہے، میرا خیال ہے وہ سب نے دیکھا ہے کہ فوٹو سیشن ہے، لیکن دیکھیں اگر فوٹو سیشن ساتھ ہے بھی لیکن سبسٹینشیل کام بھی کریں۔ اور میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا اور میں ان کو کہوں گا کہ اب حکومت کے اس وقت سب کو میں کہتا ہوں، سیاست سے بالاتر ہو کے میں سب کو کہہ رہا ہوں، حکومت کو بھی، وفاقی حکومت کو بھی، NDMA کو بھی، PDMA کو بھی، صوبائی حکومتوں کو بھی، عوام کو بھی، اس وقت آپ کے بھائی، آپ کے ملک کے باشندے، پنجاب کے لوگ آپ کے انصاف کے منتظر ہیں۔ وہ اس بات کے منتظر ہے آپ کا ہیلپ ان کو آئے گا۔
تو ریسورسز الوکیٹ کرے. یہ وقت ہے. کیسز ہمارے ساری سیاسی نوعیت کے کورٹ کچہریوں والے کیسز نہیں ہیں. جب اس قسم کے کیسز ہو تو اس کا حل بھی سیاسی ہونا چاہیے. سیاسی حل ڈھونڈنے کا وقت ہمیشہ رہتا ہے اور ابھی بھی وقت ہے کہ کوئی سیاسی حل نکل آئے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا گزشتہ روز سرگودھا، چنیوٹ اور حافظ آباد کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ. پریس کانفرنس میں کہا، سیاست کو پس پشت ڈال کر سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے متحد ہونا وقت کی اہم ضرورت ہے. پنجاب حکومت اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے. ڈاکٹر، وکیل، تاجر، کارکن رضاکارانہ طور پر سیلاب متاثرین کی مدد کریں. حکومت آکسیجن پر ہے، اس کے پاس مینڈیٹ نہیں. ملک میں آزاد عدلیہ ہونی چاہیے. اقوام متحدہ میں پاکستان نے سیلاب کا ذمہ دار بھارت کو ٹھہرا دیا. پاکستان کا بھارت کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے عالمی برادری سے حمایت کا مطالبہ. اقوام متحدہ میں مستقل مندوب عاصم افتخار کا کہنا تھا، عالمی برادری بھارتی آبی دہشت گردی روکنے میں ہمارا ساتھ دے. ہمیں یقین ہے کہ اس موقع پر عالمی برادری ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی. موجودہ دور میں واٹر سیکیورٹی اہم چیلنج ہے. پانی کو بطور ہتھیار استعمال نہ کیا جائے. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے مسئلہ فلسطین کے حوالے سے 2 ریاستی حل کی قرارداد منظور کر لی. 2 ریاستی حل کے حق میں 142، مخالفت میں 10 ووٹ آئے. عرب میڈیا کے مطابق امریکہ اور اسرائیل نے قرارداد پر ووٹنگ کا بائیکاٹ کیا. اسرائیل نے 2 ریاستی حل سے متعلق اعلامیے کو مسترد کر دیا. فلسطینی وزارت خارجہ کا 2 ریاستی حل سے متعلق قرارداد کی بھاری اکثریت سے منظوری کا خیر مقدم. کہا، سعودی عرب اور فرانس کے شکر گزار ہیں. امریکہ سمیت سلامتی کونسل کے تمام 15 ارکان کی اسرائیل کا نام لیے بغیر قطر پر حملوں کی مذمت. دوحہ میں حماس قیادت پر اسرائیلی حملوں کے بعد اقوام متحدہ سلامتی کونسل نے بیان جاری کر دیا. سلامتی کونسل کا مذمتی بیان برطانیہ اور فرانس نے تیار کیا. بیان تمام 15 اراکین بشمول اسرائیل کے اتحادی امریکہ کی منظوری سے جاری کیا گیا. سلامتی کونسل کی قطر کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت، جنگ بندی کو اولین ترجیح رکھنے پر زور. اگر میئر بنا تو پولیس کو حکم دوں گا کہ اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو کو نیو یارک آنے پر گرفتار کر لے. نیو یارک میئر کے امیدوار زہران ممدانی نے اسرائیلی وزیراعظم کی گرفتاری کا عندیہ دے دیا. زہران ممدانی کا کہنا ہے کہ نتنیاہو کی امریکہ میں گرفتاری ظاہر کرے گی نیو یارک عالمی قوانین پر عمل کرتا ہے. نیو یارک میئر کا الیکشن 4 نومبر کو ہوگا. ڈیموکریٹک ممدانی کا مقابلہ ریپبلکن کریٹ سیلوا سابق گورنر اینڈریو کومو سے ہوگا.